پھر ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے، میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین، کہ پاک ہے وہ رب جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں، تمام ستائشیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ تو جہاں میں نے اس پہ گزارش کیا تھا کہ جہاں پہ پروردگار عالم نے انسانی وجود کی پرورش، اس کی ریپروڈکشن، اس کے تمام تر ضروریات بدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے ایک قبائلی نظام، ایک خاندانی نظام کو کائنات میں ماں باپ کو پیدا فرمایا، پھر عزیز و اقارب کا ایک پورا نیٹ ورک جال بچھا دیا تاکہ اس کے وجود اور اس کی معاشرت، اس کے رہن سہن کی ضروریات پوری ہو سکے۔ میرے مولا کریم کی ذات برکات نے جہاں بدنی ضروریات کو مد نظر رکھا، وہاں چونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب تھا، ایک اس کا وجود تھا، دوسری اس کی روح تھی۔ ایک وجود، دوسری اس کی روح۔ ٹھیک ہے، انسان کو بھی اگر ہم غور کریں تو انسان بھی دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک لفظ انس، ایک لفظ نسیان۔ نسیان مادی تعلق ہے، مادے کے ساتھ تعلق ہے، انس کا روح کے ساتھ تعلق ہے۔ لفظ انسان کو مرکب دیکھیں تو دو چیزوں سے، اگر انسانی وجود کو دیکھیں تو قرآن پاک سے اگر ہم لیتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ وہ تفسیر میں جانے کا وقت اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذات وجود بابرکات کو تسبیت کیا اور فرمایا وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب میں اس میں اپنے روح پھونک لوں پھر اسے سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو پروردگار عالم نے جہاں اس کے مادی وجود کو پیدا کیا، اس کے روحانی وجود کو پروردگار عالم نے اس کے اندر پیدا فرمایا۔ تو جہاں بدنی تقاضے، اس کی بدنی پرورش اور بدنی بلوغت اور عروج تک لے جانا ضروری تھا، اس کے لیے ماں باپ، عزیز و اقارب کا اور قبائلی سلسلہ بنایا، اسی طرح بالکل پروردگار عالم نے مالک ارض و سما نے انسانی شعور اور انسانی روح کو چونکہ اپنی ذات سے اتصال کروانا مقصود تھا، اس کی ترویج، اس کی تزکیہ ذات کرتے ہوئے اس کو دنیا اور معافی ہائے علائق دنیاوی سے قطع تعلق کرتے ہوئے اسے اپنی ذات تک چونکہ وصل عطا کرنا مقصود تھا، اس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بدنی ضروریات کے لیے والدین اور روحانی ضروریات کے لیے انبیاء اعظام۔ اب بدن چونکہ وجود، بدن کا جو سارا میٹیریل ہے، بدن کی جو ساری ضروریات ہے وہ اس خطہ زمینی سے ہے، اس کی ساری ضروریات بدنی یہاں پہ اس نے پروردگار عالم کھانے پینے رہنے سہنے کا ہر چیز کا بندوبست فرما دیا۔ چونکہ اس میں صرف ایک چیز ایسی ہے جسم میں جو یہاں کی نہیں ہے اور وہ ہے روح انسانی۔ ٹھیک ہے، وہ روح جو ذات کبریا سے ازل کے وقت بچھڑی یا جدا ہوئی، ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے اسی روح کی تطہیر، اسی روح کی جلا بخشنے کے لیے جو ایک خوبصورت چین شروع کیا، ان کو انبیاء اعظام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی انبیاء اعظام نے چونکہ اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے امتوں کے اندر ان پروردگار عالم کے فیوز و برکات سے اپنے قلوب کو منور کیا، پھر اپنی امتوں کو اس سے منور فرمایا اور ان کا تزکیہ ذات کرتے ہوئے، تزکیہ نفس کرتے ہوئے انہیں خدا سے وصل عطا فرمایا۔ سمجھ آ گئی؟ اور جب یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پہنچتا ہے تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق، ہر نبی نے اپنی شان کے مطابق، پھر حضور نے اپنی شان کے مطابق تمام بنی و انسان کے قلوب کو خدا کی ذات کی طرف متوجہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور اسی کا تسلسل چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اسی کا تسلسل صوفیاء اعظام نے وہ اپنے ذاتی تطہیر، اپنے قلوب کی تطہیر، اپنے نفس کی تزکیہ ذات کرتے ہوئے جو لوگ خدا سے وصل اختیار کر کے، ہم ان کو صوفیہ کہتے ہیں۔ کوئی صوفی ایسی ٹرم نہیں ہے کہ بعد کی کوئی ایجاد ہو۔ اصحابہ کرام رضوان اجمعین میں وہ اصحاب صفا جو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر چیز سے منقطع ہو کے، ہر چیز سے قطع تعلق کر کے حضور سے اپنی ذات کا تزکیہ کرتے، حضور سے علم باطنی ظاہری حس کرنے کے لیے ہمہ وقت وہاں پہ مشغول رہتے، انہیں اصحاب صفا کہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے صفائے باطن کیا، اسی لیے لفظ تصوف استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ اصحاب صفا تھے اس لیے بھی لفظ تصوف استعمال ہوا۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ اب چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اصحابہ کی جو سب سے بڑا شرف تھا وہ حضور کی بارگاہ کی صحبت تھی۔ اللہ، اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ صوفی کہلائیں اور صحابی نہ کہلائیں۔
کیونکہ صوفی آنے والا کوئی شخص بھی اپنی ذات کا تزکیہ کر کے ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے صحابی استعمال ہوا، لفظ تصوف صوفی استعمال نہ ہوا۔ لیکن تابعین کے بالکل تابعین، حضرت حسن بصری کے دور میں ہی لفظ صوفی استعمال ہوا، اب یہ تابعین ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی خلیفہ ہے، سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک حضرت مجد الف ثانی علیہ رحمہ کا مکتوب شریف اس کا ریفرنس کوٹ کرتا ہوں، پھر میں اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اب میں اس لیے ان لوگوں کا حوالہ پیش کروں گا، کسی ملنگ کا کسی فقیر کا بات نہیں سناؤں گا، جو اپنے تئیں بہت بڑے محدث، اپنے تئیں بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ اور بڑے اپنے دور کے ولی کامل جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی شخصیات بھی تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مجد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدائے ارض و سما تک پہنچنے کے دو راستے، اختصار کے ساتھ میں ان کے مکتوب کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک راستہ جو خدا تک وصل عطا کرتا ہے وہ نبوت ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی ذات حتمی المرتبت کی باری آئی تو وہ دروازہ حضور پہ آ کے بند ہو گیا۔ فرمایا پھر یہ سلسلہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے توسل سے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ سلسلہ ولایت کے ذریعے جاری ہوا، اور دوسرا راستہ خدا تک پہنچنے کا ولایت ہے، اور اس کے سرحیر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور اسی سلسلے کا جو تسلسل ہے، اسی کے سلسلے کے چلتے 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 اولیاء، دیگر اولیاء عظام تشریف لائے، اور پھر 471 ہجری تقریباً 470 یا 471 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ، ان کے والد گرامی کا نام ہے، والدہ محترمہ کا نام سیدہ فاطمہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ایک حسنی سید تھا، ایک حسینی سید تھے، نجیب الطرفین۔ حضور وصیت مآب کی ذات و برکات کی ولادت باسعادت سے چند ماہ پہلے حضرت موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یتیم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ کو کب احساس ہوا کہ یہ بیٹا دوسروں سے مختلف ہے؟ فرمایا اس وقت احساس ہوا کہ یکم رمضان کو پیدا ہوا، سحری کے وقت دودھ پیا، دن کو دودھ نہیں پیا، میں سمجھتی رہی یہ بیمار ہے۔ جب افطاری ہوئی تو اس بچے نے پھر دودھ طلب کر لیا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ بچہ پہلے دن کا، آپ نے فرمایا کیسے محبوب سبحانی بنے؟ جو پہلے دن روزہ رکھے وہ محبوب سبحانی بنے۔ ابھی سن شعور کو نہیں پہنچا، کیا خیال ہے؟ ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے، جو پہلے دن کا بچہ ہے، جہاں پہ عام انسان کا بچہ نہ کسی چیز کو سمجھتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے یہ جو خاص لوگ ہیں ان کو علم بھی عطا فرما کے بھیجا، معرفت بھی عطا فرما کے بھیجی، اور ادراک بھی عطا فرما کے بھیجی۔ تو پہلے دن کا بچہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ میں صاحب فرماتی میں نے اس دن دیکھا کہ پھر میں نے کہا شاید آج اتفاق ہوا، فرمایا 30 دن مسلسل اسی طرح ہوا، اور 30 دن ہی آپ نے روزہ رکھا۔ فرمایا پھر یہ معمول بن گیا کہ جب کبھی چاند جو عید کا ہے اس کے چڑھنے میں لوگوں کو تشکیک ہوتی تو وہ میرے پاس جمع ہو جاتے، کہتے آپ آج بتائیں کہ شیخ عبد القادر نے آج دودھ دن کو پیا تھا کہ نہیں پیا تھا؟ اگر پیا تھا تو آج روزہ نہیں تھا، عید ہے، اگر نہیں پیا تھا تو آج روزہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ وہ ہستی ہے جن کے تولد ہونے کی، جن کے پیدائش کے وقت کی یہ کیفیت ہے۔ اس طرح حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، احکام رسالت، احکام خداوندی کے اوپر اس طرح کامل طور پہ، حالانکہ اس سن میں سن شیر ہارگی میں کوئی شریعت کا حکم واجب تو نہیں تھا ان پہ، کیا خیال ہے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ چونکہ عام انسانوں کی بات تھی، یہ خاص لوگ ہیں، یہ خاص لوگ ہیں، سمجھ آ رہی؟ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں بڑے خاص طریقے سے، یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی تقابلی جائزہ لے رہا ہوں انبیاء کے ساتھ، انبیاء کی کلاس اور ہے۔ کئی دفعہ ساتھی سوال کر دیتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے جی حضرت غوث پاک تمام ولیوں کے سر پہ ان کا قدم، ٹھیک ہے؟ تو بات اصل میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے چلوں گا، امید ہے بات سمجھ آ جائے گی۔ اصل قدم سے مراد آپ اگر ان کا فزیکل ان کا قدم مبارک لے لیں، اس میں بھی کوئی تعجب نہیں، لیکن یہاں اصل میں قدم سے مراد طریقہ ہے، سمجھ آ رہی؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا کل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی بعد الکمال، ہر نبی کے لیے، ہر ولی کے لیے کسی نبی کا کوئی قدم ہوتا ہے، یعنی اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ فرمایا میرے لیے میرے جد امجد کا قدم ہے،
آپ اپنے جد امجد کے قدم پہ اس کامل طور پہ عمل پیرا ہوئے، فنا فی الرسول کے مقام پہ پہنچے. سبحان اللہ. اور فنا فی الرسول میں اس قدر نظافت طبع اور آپ کی تطہیر ذات کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ذات پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اللہ اکبر. ساری زندگی مبارکہ میں آپ کو کبھی نزلہ نہیں ہوا، سبحان اللہ. آپ کو کبھی رینٹ، کبھی آنکھ نہیں، شعب چشم نہیں ہوا. جو نقائص بدنی ہے وہ کبھی ساری زندگی میں آپ کو نہیں ہوئے. توجہ ہے میری بات پہ؟ تطہیر ذات کا یہ عالم ہے. اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم سے مجھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 40 سال ہو گئے اس کیفیت میں، مجھے حیا آتی ہے کہ میرا مالک جاگتا ہو اور میں سویا ہوں. مجھے حیا آتی ہے. فرمایا شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی میرا مالک جاگ رہا ہے اور میں سو جاؤں. اور میں 40 سال سے اس کیفیت سے گزر رہا ہوں. حضوری کا یہ مقام، حضوری کے اس مرتبے پہ. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کے نا اس طرف پھر آتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل بہت بڑی شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں. اتنی بڑی شخصیت، امام الانبیاء کہلائے، ٹھیک ہے، جد الانبیاء کہہ لیں، جد الانبیاء کہلائے. تو سرکار ابراہیم خلیل سلام اللہ علیہ کہ جس چکھا میں، جس منجنیک میں، ایڈوکیٹ صاحب بڑی قابل توجہ بات ہے، امید ہے نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ. تو جس منجنیک میں آپ کو باندھا گیا، اس قدر آگ کا علاوہ روشن ہوا کہ آج 4000 سال گزر چکے ہیں، آج بھی وہ طلہ زینبیہ کے نام سے وہ راک کا ڈھیر موجود ہے. 4000 سال گزر گئے، آج بھی وہ راک کا ڈھیر موجود ہے. 12 کوس اوپر دائیں بائیں سے کوئی پرندہ گزرتا وہ جل کے اس کے اندر گر جاتا. اللہ اتنا بڑا روشن کیا. قابل غور ہے بات. ایک بندہ جلانا ہے یار، کیا خیال ہے؟ کتنی تک وہ دو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہر قصہ مختصر، میں اس کی آپ کی شان کے حوالے سے بات کروں گا، دور نکل جاؤں گا. میں چھوٹے چھوٹے فضائل بیان کر کے آگے چلتا ہوں. اب ابراہیم سلام اللہ علیہ کی ذات برکات کو اس زمین کے ذریعے اس میں پھینکا. کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو رسیاں انہوں نے باندھی وہ جل گئیں. ابراہیم نے جو لباس خود پہنا وہ نہیں جلا. آپ میری بات سمجھے؟ اتنی بڑی آگ کے اندر وہ بہترین شکل و صورت کے ساتھ، بہترین وجود پاک کے ساتھ وہ خوش و خرم اور خدا کی پناہ میں ہے. تو کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ صرف 2. توجہ ہے میری بات پہ؟ بڑی قابل غور توجہ، بڑی قابل غور بات عرض کرنے. کتنا بڑا معجزہ. ہزاروں کا مجمع ہے، بندے مسلمان ہوتے ہیں 2. ٹھیک ہے، ایک نمرود کی اس کی بیٹی جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، ایک حضرت صالح علیہ السلام، 2 بندوں نے کلمہ پڑھا. ٹھیک ہے، اب بڑی تعجب والی بات ہے کہ نہیں؟ میں اب تھوڑا سا تقابلی طور پہ حضور کی ذات برکات کے اوپر خدا نے کیسا فضل فرمایا، کیسا احسان فرمایا کہ ایک شہ جیلان کی ذات برکات ہے. ایک مجلس پاک میں آپ نے گفتگو کے بعد صرف کلمہ شریف فرمایا. فرمایا اب ہم حال سے، فرمایا اب ہم قال سے اب حال کی طرف آتے ہیں. آپ نے صرف ایک ضرب لگائی، لا الہ الا اللہ، اس میں 50,000 یہودی کلمہ پڑھ گئے. ایک یہودی کا کلمہ پڑھنا سمجھ لو آپ پوری بستی مسلمان کرنے کے مترادف ہے. ایک ضرب لگائی، 50,000 یہودی کلمہ پڑھ گئے. ٹھیک ہے، اب یہ غور طلب مسئلہ ہے. اب سمجھیں یہ بات کہ انبیاء کرنے کیا آتے تھے؟ بندوں کو خدا کی طرف کھینچ کے لے جانے والے تھے، خدا کی طرف متوجہ کرنے والے تھے. اب دیکھیں وہ جد الانبیاء ہے، اتنے بڑے معجزے کے بعد 2 بندے مسلمان ہوتے ہیں. یہ ابن مصطفیٰ ہے، ایک نگاہ اٹھتی ہے 50,000 یہودی کلمہ پڑ جاتا ہے. غور طلب مسئلہ کہ کوئی نہیں. میں ان سے ان کی شان کی کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، بتلا یہ رہا ہوں کہ حضور کی ذات و برکات نے، خدا نے فضل کیا فرمایا. توجہ ہے میری بات پہ؟ اور یہ صرف یہ کرم ہے حضور کی ذات و برکات کے تصدق سے خدا کا، یہ کرم ہے. یہ لوگ اس قدر جاذب ہوئے، اس قدر ان کے اندر قوت جاذبہ مکمل ہوئی تو حضور کی توجہ سے ہوئی. اب دیکھیں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، اب بنی اسرائیل کے اوپر بڑا فضل فرمایا پروردگار عالم. انبیاء کی ایک لمبی لائن، انبیاء پیدا فرمائے. پہلا پارہ ارشاد کرام کہ بنی اسرائیل والو تم اپنی اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پہ کی، جو میں نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت دی. بنی اسرائیل والو کیا کرو؟ اس نعمت کا ذکر کرو
جو میں نے تمہارے اوپر کی اور لوگوں پہ عالمین پہ تمہیں فضیلت دی. یعنی بنی اسرائیل والوں کو ذکر کی ترغیب دلائی تو اپنی صفت کی طرف، اپنے انعام کی طرف. بات آ گئی حضور کی ذات برکات کی، امت کی، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو. بات سمجھے نہیں میرے خیال، توجہ فرمائیں. ٹھیک ہے، اتنی لمبی لائن انبیاء کی، انبیاء کے بچوں کو جب فرمایا تو کیا کہا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، تم ابھی کیا ہو، میری صفات کے پرتو میں ہو. اب مصطفیٰ کریم کے تصدق سے عام مومنین جو ہیں فرمایا تم میری ذات کے پرتو میں ہو، میرا ذکر کرو. سبحان اللہ. ہے سوچنے والی بات کہ نہیں؟ خدا نے کتنا بڑا احسان فرمایا حضور کے تصدق سے. میں نے پچھلی دفعہ ایک چھوٹی سی بات عرض کی تھی، میں نے کہا پروردگار عالم نے سورہ نمل کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب نے وحی کی نحل کے اوپر. تو آگے تفصیل موجود ہے کہ وہ اپنے مختلف ثمرات سے وہ پھل رس لے اور اکٹھا کرے، پھر وہ پہاڑوں میں اپنا نشیمن بنائے. وہ آگے تفصیل ہے اس صورت میں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت تشبیہ، میں سمجھتا ہوں یہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں بڑی خوبصورت ہے، لیکن تشبیہ تمثیل ہوتی ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ فی الواقعہ اس کے اوپر فٹ نہیں کی جا سکتی. کہ جیسے دیکھیں مکھی شہد کی ہے، تمام تر اشجار سے وہ پھل کڑوے کسیلے زہریلے وہ پھل لیتی ہے. جب وہی پھل اس کے جو جوسز ہیں اس کے پیٹ سے ہو کے نکلتے ہیں تو وہ سارے شہد میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ہے غور طلب مسئلہ. اب پروردگار عالم ازل سے لے کے تا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، خدائے ارض و سما کی صفات، ذوالانتقام بھی اتری، ذوالجلال بھی اتری، قہار بھی اتری، جبار بھی اتری. جب حضور کی باری آئی، ٹھیک ہے، تو حضور کے ذات و برکات کا ایسا برزخ خدا نے قائم فرمایا، وہ تمام تر صفات قلب مصطفیٰ پہ آئیں، بہر رحمت للعالمین بن کے نکلی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ہے میری بات کو سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ. کیا بات. تمام تر صفات قلب مصطفیٰ پہ آئیں، جب باہر نکلی تو بہر رحمت بن کے نکلی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو حضور کی ذات برکات کی توجہ سے، حضور کی ذات برکات کی روحانی برکات سے ان اولیاء میں اس قدر قوت اور تصرف پیدا ہو گیا کہ یہ ایک ایک ولی 99 ہزار بندوں کو مسلمان کر کے خدا کے حضور پیش ہوا. ٹھیک، صوفیاء کی ضرورت اس لیے ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، بڑی غور طلب ہے، اور اس پہ بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے علماء کا اس پہ اتفاق ہے. دیکھو علم اور کفر دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. علم اور کفر دونوں اکٹھے ہو، علم اور گمراہی دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے عالم بھی ہو گمراہ بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے عالم بھی ہو کافر بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولی ہو اور کافر ہو. اللہ. توجہ ہے میری بات پہ؟ ایسا کبھی پوری کائنات میں آج تک پوری تاریخ انسانی میں نہیں ہوا. ولی ہو اور گمراہ ہو، ولی اور خدا سے دور ہو. اس لیے ولی کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ واحد وہ راستہ ہے جو خدا کے قرب پہ دلالت کرتا ہے اور خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے صوفی کی ضرورت پڑتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لیے ولایت کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ واحد چین ہے، ٹھیک ہے، جو مردود نہیں ہے، جو مقبول ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو میں اس لیے وہ آپ کا سوال بھی تقریباً میں خیال میں نے عرض کر دیا، ان کا سوال بھی، اور کوئی سوال ہو تو پھر میں اس پہ مزید بات کر سکتا ہوں.